اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتمداروں، سوگواروں، کربلا والوں کی یاد منانے کے لیے مسلسل ہمارے یہ انجمن ہے ماتمی کے دستے، ہمارے یہ حسین کے عزادار ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ یقیناً نوجوانوں کی جب ماتم کرتی ہوئی سفرائی کو دیکھتا ہوں، دل سے دعا نکلتی ہے کہ مولا غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کے صدقے میں نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی عزادار یہاں تشریف لائے ہیں مولا ہر عزادار کی دلی اور نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جملہ ان کے لیے ہے کہ جو تقریر سے پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں، کہ جملہ صرف ان کے لیے ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی ساری دعائیں جب ساری عبادتوں سے مقبول نہ ہوں تو فرش ادا یاد آتی ہے انسان کو۔ جب دعائیں کہیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو حسین پہ گریے کے بعد قبول ہوتی ہے۔ عجیب سا دستور ہم نے بنا لیا ہے، ماتمی انجمنیں ہوتی ہیں تو مجمع، جمع کثیر، جمع غفیر ہوتا ہے، مجمع آتا ہے، مگر جب میں تو ایک ناچیز اور طالب علم ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، جب تقریریں ہوتی ہیں، نوجوانوں کو سلام ہے، پورا دستہ میرے سامنے بیٹھ گیا، لاکھوں سلام ہے آپ کو۔ تقریریں ہوتی ہیں تو انسان نہ جانے کیوں جانا چاہتا ہے۔ ایک جملہ یاد رکھنا، کبھی جانے کی کوشش نہیں کرو۔ یاد رکھنا، ادائے امام حسین علیہ السلام کا انحصار خالی آنسوؤں پہ ہے، اس کے سوا کسی شے پہ نہیں ہے۔ بی بی ہمارا کثیر مجمع دیکھنے نہیں آتی، بی بی ہمارے چہروں پہ نظر کرنے نہیں آتی، بی بی ہمارا دستور ہمارے عمل پہ نظر نہیں کرتی، بلکہ بی بی کی نگاہ فقط اور فقط امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسوؤں پہ ہوتی ہے۔ تقریر ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جب کوئی جہاں نہیں روتا ہے وہاں انسان تقریر پہ آنسو بہا دیتا ہے۔ ایک قطرہ بھی اگر آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گیا تو یاد رکھیے گا، پھر آپ کی انجمن کا آنا، آپ کا نوحہ پڑھنا، آپ کا نوحہ خوانی کرنا، صاحب بیاضی کرنا، آپ کا تقریر کرنا، آپ کا مجلس پڑھنا، آپ کے قدموں سے آپ کو یہاں تک پہنچانے کی صحبتیں حاصل کرنا، یہ سب کچھ بارگاہ شہزادی میں قبول ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن اگر بی بی فاطمہ زہرا آپ سے راضی رہی تو دنیا کا کوئی بشر آپ کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ لہذا میں یہ نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا۔ میں عادی نہیں ہوں فضائل کے گوشے پڑھنے کا تقریروں میں، اور میری جہاں بھی آپ تقریر دیکھیں گے میں کوشش یہ کرتا ہوں، مصائب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذہن پہ میں بوجھ بن جاؤں، کوشش یہ کرتا ہوں ہر جگہ، چاہے جتنا بڑا مجمع ہو اور چاہے جتنے کم سامعین ہوں، کوشش میری یہ رہتی ہے کہ 15 منٹ، 12 منٹ، 13 منٹ، 17 منٹ، 20 منٹ، بہت فرمائشیں ہوتی ہیں تو 20 سے 25 منٹ میں اپنی تقریر کو تمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر شہزادی نے ہم سے یا آپ سے آ کے سوال کر لیا کیا تم میرے لال حسین کے لیے 20 منٹ کا وقت نہیں دے سکتے، دل میں ایک نشتر سا لگ جائے گا۔ خدا کی قسم، آپ نوحہ بعد میں سنیں گے، آپ ساری چیزوں پہ عمل بعد میں کریں گے، لیکن آپ جب نوحے سنتے ہیں، جب آپ شبیداریوں میں آتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، تو آپ کو صرف اور صرف یہ یاد آتا ہے کہ ہمیں جو بلایا گیا ہے وہ حسین کے زخموں کا مرہم اکٹھا کرنے کے لیے بلایا گیا۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس حسین کا غم منانے والے بیٹھے عزاداروں، جس حسین کو کربلا کے ریزدار گرم پر کہنا پڑا، انا قتیل الابرا، اما
میں وہ کشتہ گریہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ بس میں نے مسائل شروع کر دیے، کوشش کروں گا 10 منٹ میں بات تمام ہو جائے۔ اما میں وہ کشتہ گریہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ میرے سامنے انجمن غنچہ جعفریہ کے نوجوانوں نے، بچوں نے خیمہ گاہ حسینی کا منظر بھی بنا رکھا ہے۔ علم مولا عباس کا بھی برآمد ہوگا، ایک طرف سے بی بی سکینہ کا تابوت آئے گا۔ آپ ذرا احساس کر لیں، بس یہیں سے مسائل میں شروع کر دیتا ہوں۔ ایک طرف سے غازی کی آمد ہوگی، ایک طرف سے 4 سالہ سکینہ کی آمد ہوگی، اور انشاءاللہ ایک چچا ایک بھتیجی سے ملاقات کی ایک جو شبیہ ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی، جس کو دیکھ کے انشاءاللہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ لیکن یہ خیمے دیکھنے کے بعد مجھے ایک منظر بے ساختہ یہاں پہ یاد آیا کہ وہ شام غریبہ کہ جس میں بیویوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، وہ شام غریبہ جس کے لیے جناب زینب آنچل پھیلا پھیلا کے دعا مانگتی رہی، اللہ سورج نہ ڈھلے ورنہ زینب اجڑ جائے گی، اے میرے اللہ سورج نہ ڈھلے۔ ادھر زینب آنچل پھیلا کے دعا مانگتی رہی، ادھر سورج نے اپنے چہرے کو چھپایا۔ ابھی جیسے شام غریبہ آئی، ارے ہائے زینب کی غربت، جس بیوی کے خیمے میں عباس جیسا بھائی بغیر اجازت کے نہیں جاتا تھا، شام غریبہ آئی، شمر خنجر لیے ہوئے آیا، بے ساختہ زینب بولی عباس تیری زینب اکیلی ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے۔ بس سواد گریہ بلند ہو گئی۔ بی بی کو یہی آپ کا رونا پسند ہے بس، اور کسی مقصد کے لیے بی بی یہاں تشریف نہیں لاتی ہے۔ یہ خیمے بنے ہوئے نا، جیسے ہی شمر نے خیمے میں آگ لگائی، آہستہ سے ایک جملہ کہتا ہوں، شمر نے جیسے ہی خیمے میں آگ لگائی ہے نا، راوی نے قیامت کا منظر نامہ پیش کیا ہے۔ ادھر شمر نے خیمے میں آگ لگائی، جلے ہوئے خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا۔ غازی کا مصائب سننا ہے، سکینہ کا مصائب سننا، یاد رکھنا دادارو۔ ادھر جلے ہوئے خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا، فرات کے کنارے گیا، ایک لاش کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بابا خیمے میں چلو، سکینہ تماچے کھا رہی ہے، زینب کی چادر چھینی جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اے بابا، بابا خیمے میں چلو، سکینہ تماچے کھا رہی ہے، اے بابا خیمے جلائے جا رہے ہیں، اے بابا رخساروں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں۔ ہاں دادارو، سکینہ کتنی غم کی ستائی سکینہ تھی، یہی وہ سکینہ ہے دادارو۔ ایک احساس دلاتا ہوں، چونکہ نوجوانوں کا مجمع ہے اس لیے ان بھائیوں کو دیکھ کے مجھے ایک منظر یاد آتا ہے دادارو۔ آپ جب جلوسوں میں جاتے ہیں، سکینہ کی بے کسی کو بہت سارے علماء نے بیان کرتے کرتے ایک منظرنامہ جو پیش کیا ہے وہ ایک جملے میں کہتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ سکینہ کو تو مقتل میں ہی مر جانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا کلیجہ ہو سینے میں عدداروں وہ دل کھول کے ماتم کر لے۔ جملے پہ علماء کہتے ہیں سکینہ کو تو اس وقت ہی دم توڑ دینا تھا کہ جب سکینہ کی نگاہوں کے سامنے بیمار بھائی کا بستر کھینچا جا رہا تھا۔ سکینہ تو اس وقت ہی مر جاتی جب سکینہ کے سامنے بابا کے گلے پہ خنجر مارا جا رہا تھا۔ سکینہ کو اس وقت ہی مر جانا چاہیے تھا کہ جب سکینہ کے سامنے 18 سال کا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ہائے سکینہ پہ کتنے مصائب ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں جتنے مصائب سارے شہداء پہ ٹوٹے ہیں وہ سب مصائب اکٹھا ہو کے ایک 4 سال کی سکینہ پہ گزر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حق گریہ ادا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ 4 سال کی سکینہ پہ گزر گئے۔ ہاں 4 سال کی سکینہ پہ، سکینہ کو پہلے ہی دم توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن ایک معصوم کی دکھیا بیٹی سکینہ تھی۔ عزادارو نوجوان بیٹھے ہیں نا، جملہ سنو، آپ بھی جب جلوس کرتے ہیں، چاہے 1 محرم ہو، چاہے عاشور ہو، چاہے 8 ربیع الاول تک کوئی کہیں کا بھی جلوس ہو، جب کوئی نوجوان زنجیر کا ماتم کر کے آتا ہے نا، 2 زخموں سے سکینہ کو رلایا گیا ہے۔ ایک زخم تماچوں کا تھا، ایک زخم تازیانے کا تھا۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ حق گریہ ادا ہوگا۔ 2 زخموں سے سکینہ کو بہت رلایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ سکینہ نے اپنے بھائی سید سجاد سے راہ شام میں ایک منزل پہ کہہ دیا تھا، بھائی سجاد میں نے تم سے ابھی تک کربلا سے یہاں تک کچھ نہیں مانگا،
اے بھیا میں تماچے کھاتی رہی میں نے شکوہ نہ کیا، اے بھیا میں رسیوں میں باندھی گئی میں نے شکوہ نہ کیا، اے بھیا مجھے ظالم نے رلایا میں نے شکوہ نہ کیا۔ ارے جملہ سنو، قیامت تک کے لیے رونے کے لیے کافی ہوگا یہ جملہ دادارو۔ سکینہ کہتی بھیا ارے مجھ پہ سارے ستم ہوئے میں نے برداشت کیا، لیکن اے بھیا اتنا کرم کر دے، شمر سے کہہ دے میرے رخساروں پہ تماچے مارے، میرے منہ پہ تازیانے نہ مارے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے رخساروں پہ تماچے کتنے ستم اٹھائے ہیں سکینہ نے، میرے منہ پہ تازیانے نہ مارے۔ اب آپ کو ذرا سا احساس دلاتا ہوں تازیانے کا زخم ہوتا کیسا ہے۔ ایک نوجوان عزادار ہے، بھائی میرا آیا کہیں سے، جلوس ادا برآمد ہوا، کہیں بھی کسی منزل پہ جلوس ہوتا ہے، آپ جب جاتے ہیں وہاں پہ زنجیر زنی کرتے ہیں، آپ کو زخم لگتا ہے۔ ہمارا نوجوان یہ کرتا ہے کہ جب زنجیر کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پہنی ہوئی قمیص کو پھر سے اپنے بدن پہ چسپاں کرتا ہے، پھر سے جب قمیص کو بدن سے لگاتا ہے، پھر سے جب اس قمیص کو بدن پہ اوڑھتا ہے پہنتا ہے، اور جب وہی نوجوان گھر پہ آتا ہے نا تو ماں ہو یا بہن ہو دونوں کی فریاد ایک ہی جیسی ہوتی ہے، خدا کے لیے میرے بھائی کی قمیص کو ذرا آہستہ اتارنا، ابھی یہ زنجیر کر کے آیا ہے، اس کی قمیص ارے زخموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ ارے آپ نے ایک دن قمیص پہنی ہے، آپ نے تھوڑی دیر کا زخم برداشت کیا، ہائے حسین کی سکینہ ایک ہی گردہ 1 سال تک تازیانے کھاتی رہی، یہی وجہ تھی غسالہ بے ہوش ہو کے گری۔ اے مولا سجاد ارے سکینہ کو کون سا مرض ہو گیا تھا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بس گریہ ہو گیا اور مصائب میں نے تمام کر دیا۔ سنو یہ فکرے، ایک تھالہ کہتی مولا سکینہ کو کون سا زخم، کون سا ایسا مرض تھا جس کی وجہ سے سکینہ کا کرتا اس کے بدن سے اترتا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں یہ وہ سکینہ ہے جب 1 سال کی قید کے بعد پہلی مرتبہ بابا سے ملاقات ہوئی ہے نا، انشاءاللہ مقتل میں بعد میں پڑھوں گا چونکہ آخر میں شبیہ کی برآمدگی ہوگی، انشاءاللہ آپ زیارت سے سرشار بصیرت ہوں گے، مولا آپ کو توفیق دے عزادارو۔ لیکن جب پہلی مرتبہ جناب سکینہ 1 سال کے بعد بابا تھے جب سکینہ کی ملاقات ہوئی ہے نا، اس اندھیرے قید خانے کا کیا عالم ہوگا، اس دربار کا کیا عالم ہوگا جہاں خالی تماچوں کا تصور، جہاں خالی تازیانوں کا تصور۔ پہلی مرتبہ 1 سال کے بعد جب بابا سے ملاقات ہوئی نا، عزادارو سارے درباری یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ 4 سال کی حسین غریب کی سکینہ کے ہاتھوں میں جب ایک مرتبہ بابا کا سرایا ہے نا تو سکینہ نے اپنے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اب رونے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، بہت بڑا جملہ ہے۔ حسین کی سکینہ نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے رخساروں پہ نظر کی اور رخساروں پہ دیکھنے کے بعد سکینہ کہتی، اب جملہ سنو کلیجہ سنبھالو عزادارو، میری مائیں بہنیں ضرور یہ فقرہ سنیں گی۔ ایک مرتبہ حسین کی دکھیا سکینہ کہتی ہے بابا اے بابا آپ میری طرف دیکھ لو بابا، اے بابا آج تک آپ کی سکینہ نے آپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا بابا، اے بابا میں تازیانے کھاتی رہی میں نے شکوہ نہیں کیا، اے بابا ارے میں تماچے کھاتی رہی میں نے شکوہ نہیں کیا، اے بابا میں نے کبھی آپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اے بابا مگر آج ایک سوال کر رہی ہوں، اے بابا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھول کے بتاؤ کہ تم نے 56 برس کی عمر میں 4 سال کی بچی کے بال سفید ہوتے دیکھے یا نہیں دیکھے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں یہ سکینہ کی غربت تھی، 2 ہی بیویاں تو مجھے ملی، ایک بیوی 18 سال میں بابا کا حق مانگنے گئی، 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی، ایک بیوی 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی۔ ہاں عزاداروں نے مظلوم کربلا، وقت ہوتا تو روایت بہت طولانی تھی، میں انشاءاللہ اور پڑھتا، لیکن بس یہیں پہ تمام کرنا چاہتا ہوں، اسی آخری جملے پہ انشاءاللہ شبیہ برآمد ہو جائیں گی۔ یہی وہ سکینہ ہے عزاداروں نے مظلوم
में करबला कि जिसका भरा घर करबला में जब मारा गया है, कभी यौन मोहम्मद मारे गए, कभी कासिम मारे गए, कभी हबीब मारे गए, जब करबला में सब जाते रहे, यके बाद दीगरे सबका लाशा हुसैन लाते रहे, लेकिन अदादारा ने मजलूम करबला एक वक्त वो आया कि जब हुसैन को अपने लाल अपने भैया अब्बास से कहना पड़ा, मेरे लाल अब मुझसे सकीना के होठों की प्यास देखी नहीं जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं मजबूर हूँ अदादारों, मंजरनामे की वजह से मक्तल में बाद में पढ़ रहा हूँ, जुमला सुनिएगा अदादारों, चूँकि शबी को बरामद करना है। एक फिक्रा कहता हूँ, जनाब सकीना बार बार कहती थी, बार बार कहती थी, हाय प्यास मुझे मारे डाल रही है, हाय प्यास मुझे मारे डाल रही है। अदादारों ये सामने सबील लगी हुई है, खुदा न खाता किसी के घर का कोई प्यासा छोटा सा बच्चा हो या बच्ची हो, सबील के करीब जाए और बहुत प्यास की शिद्दत उसे तड़पा रही हो, और वहाँ जाने के बाद वो घर मायूस होकर लौट के आए और वालिदैन से कहे, बाबा हम गए थे मगर हमें पानी नहीं मिला। अल्लाह जाने उसके वालिदैन के जिगर पे कितने खंजर चलेंगे। हाय वो प्यासी सकीना जो करबला में कहती रही, बाबा ए बाबा मेरी ज़बान में कांटे पड़ चुके हैं, आज रकमल अल्लाह, ए बाबा बाबा मेरी ज़बान में कांटे पड़ चुके हैं। सकीना कहती रही। मक्तल में अब्बास से अलमदार को अदादारा ने मजलूम करबला मक्तल में अब्बास से अलमदार को आमादा किया। हुसैन मजलूम ने कहा, मेरे लाल अब्बास जैसे सब गए हैं, ए मेरे लाल तुम अपनी प्यासी सकीना के लिए पानी का इंतज़ाम करो। इतना कहना था। अब्बास रहवार पे सवार होते हैं, वो अलम जो जिसे देख के सकीना को सब्र होता था, जिसे देख के सकीना को तसल्ली और तशफ़ी होती थी, उस अलम को अब्बास ने लिया। लेने के बाद अब एक मंजर देखना दादारो, एक तरफ खैमे में सकीना दरे खैमा पे बैठी हुई है और सारे बच्चों को सकीना ने इकट्ठा किया। भाई इसी जुमले पे शबील आएंगे इंशाअल्लाह। सारे बच्चों को सकीना ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद दरे खैमा पे बैठा दिया। और एक जुमला हुसैन की दुखिया सकीना कहती है, सकीना कहती है, मेरे बच्चों तुम्हें पता है मेरा चचा बहुत वफादार है। ए मेरे बच्चों तुम्हें पता है मेरा चचा बहुत वफादार है। मेरा चचा फुरात के किनारे जा रहा है। और जैसे ही सकीना की तरफ अब्बास की नज़र गई ना, एक मर्तबा अब्बास से अलमदार घुटनों के बल बैठ गए, सकीना के सर पे हाथ रखा और रखने के बाद एक जुमला का, सकीना जब तक मेरा अलम बुलंद रहे समझना तेरा चचा सलामत है। जब अलम झुक जाए सकीना मुझे माफ़ करना, जब अलम झुक जाए समझना सकीना मुझे माफ करना। इधर से गाजी चला, इधर सकीना बच्चों को तसल्लियां दे रही है, इधर अब्बास से गाजी फरात के किनारे चला, इधर सकीना समझा रही है घबराना नहीं। इधर फरात में जैसे ही मशके सकीना गई, अब्बास से अलमदार ने पानी भरा। अभी चाहा कि फरात से खैमे की तरफ जाए, एक जालिम ने वार किया, अब्बास का एक बाजू कट के जमीन पर गिरा, अलम झुका। सकीना ने कहा, बच्चों अरे हाथ उठा के चचा के लिए दुआ करो, मेरे चचा की खैर। एक मर्तबा फिर अलम बुलंद हुआ, फिर सकीना खुश हो गई। अब एक मर्तबा जब दूसरा बाजू कटा, अब्बास का अलम जो झुका दोबारा बुलंद न हुआ, सकीना दरे खैमा पे गिरी। ए बच्चों मुझे माफ कर देना, मेरा चचा फुला। आ गया शाम का बाजार, या गाजी या गाजी, आ जाओ या गाजी या गाजी या गाजी।
ہماری مقامی انجمن گلشن اسلام فتح پورہ اعظم گڑھ آمادہ رہے نوا خانی سے نظر کے لیے.